السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل این علم پر۔ ہوا بازی کا شعبہ اگرچہ ماڈرن انٹرپرائز لگتا ہے لیکن کمرشل ایئر ٹریول 100 ایئر اولڈ ہے۔ 7 یا 8 پائنیئر ہوا باز کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو کہ آج بھی بزنس میں موجود ہیں، اور آج ہم انہی تاریخی ایئر لائنز کے بارے میں جانیں گے۔ KLM رائل ڈچ ایئر لائنز، جو کہ KLM کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، دنیا کی سب سے پرانی ایئر لائن ہے۔ 1919 میں کمپنی شروع ہوئی اور 1924 میں ایئر لائن نے اپنا لمبا ترین راؤٹ بنایا، جو کہ ایمسٹرڈیم سے جکارتا انڈونیشیا تک کا تھا۔ انڈونیشیا اس زمانے میں ڈچ کالونی تھا۔ 1946 میں KLM پہلی یورپین ایئر لائن تھی جس نے نیو یارک کی طرف اپنی ریگولر پروازیں شروع کی۔ KLM 2004 میں ایئر فرانس میں مرج ہو گئی، لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر ابھی بھی ایمسٹرڈیم میں ہے۔ ایویانکا KLM سے کچھ مہینے ہی چھوٹی ہے اور دنیا کی دوسری پرانی ترین ایئر لائن میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایویانکا کا تعلق بوگوٹا کولمبیا سے ہے، جو کہ بر اعظم امریکہ کی پرانی ترین ایئر لائن ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایویانکا کو سکیٹا کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب انگلش میں کولمبین جرمن ایئر ٹرانسپورٹ کمپنی تھا۔ جرمنز نے اس کمپنی کو 1919 میں کولمبیا کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1940 میں اس کمپنی نے اپنے تمام جرمن ملازمین کو کمپنی سے نکال دیا اور اپنا اوریجنل نیم ختم کر کے ایویانکا رکھا۔ کوانٹس کوئنزلینڈ اور ناردرن ٹیریٹری ایریل سروسز کا مخفف ہے، جو کہ ایک آسٹریلین ایئر لائن ہے۔ کوانٹس 1920 میں سڈنی سے شروع ہوئی تاکہ سڈنی کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑا جا سکے۔ 1935 میں کوانٹس نے انٹرنیشنل پروازیں شروع کی۔ اس کا موجودہ لوگو 1944 میں بنایا گیا اور کمپنی اپنے نک نیم دی فلائنگ کینگرو کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ اب اس کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا ہے۔ ایروفلاٹ رشین ایئر لائن ہے، جس کا رشین زبان میں مطلب ایئر فلیٹ کا ہے۔ اس کی پہلی پرواز 1923 میں ہوئی اور اس وقت اس کا نام ڈوبرولیٹ، جس کا مطلب والنٹیئر تھا۔ 1932 میں اس کا نام بدل کر ایروفلاٹ رکھا گیا۔ جلد ہی یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن بن گئی۔ سوویت یونین جیسے بڑے ملک میں یہ ایئر لائن سفر کرنے کا بہترین ذریعہ تھی۔ 1990 میں سوویت یونین کے خاتمے پر یہ ایئر لائن بھی ملک کی طرح چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بعد میں کچھ اینٹیٹیز کو ملا کر ایک گروپ بنا دیا گیا۔ اس ایئر لائن کا ہیڈ کوارٹر رشیا کے کیپٹل ماسکو میں ہے۔ چیک ایئر لائن چیکو سلواکیا کی قومی ایئر لائن ہے، جو کہ 1923 میں قائم ہوئی۔ یہ ایئر لائن دنیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس کے طیارے کو ہائی جیک کیا گیا۔ 1950 میں 8 افراد نے 3 طیاروں کو نورمبرگ کی طرف موڑا، جس میں سے کچھ نے جرمنی میں سیاسی پناہ لے لی اور کچھ کمیونسٹ چیکو سلواکیا کی طرف مڑ گئے۔ فن ایئر فن لینڈ کی ایئر لائن ہے۔ قطب شمالی پر پرواز کی وجہ سے فن ایئر کو دا آفیشل کیریئر آف سینٹا کلاز بھی کہا جاتا ہے۔ فن ایئر 1923 میں شروع ہوئی اور اس نے پہلے 12 سال ایک چھوٹی سی پرائیویٹ ایئر لائن جس کے پاس کچھ ہی طیارے تھے کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کو زیادہ شہرت 1952 کے
हेलसिंकी ओलंपिक गेम की वजह से मिली। इस कंपनी ने फिनलैंड के दारुल हुकूमत में अपना एक नया एयरपोर्ट बनाया जो कि इस एयरलाइन का मेन हब बन गया। ये दुनिया की महफूज तरीन एयरलाइन कहलाती है। डेल्टा अमेरिका में ऑपरेट करने वाली सबसे पुरानी एयरलाइन होने के साथ साथ दुनिया की बड़ी एयरलाइन है। 1924 में यह एयरलाइन जॉर्जिया से शुरू हुई और अब इसका हेडक्वार्टर एटलांटा में है। ओरिजिनली यह कंपनी फसलों पर स्प्रे का काम यानी क्रॉप डस्टिंग करती थी। 1929 में इसने कमर्शियल परवाजें शुरू की। डेल्टा दुनिया की पहली कंपनी थी जो कि मुसाफिरों को कॉम्प्लीमेंट्री मील्स देती थी। ये वो पहली कंपनी थी जिसने 1995 में अपनी फ्लाइट्स में स्मोकिंग पर पाबंदी लगाई। 2012 में ये दुनिया की पहली कंपनी बनी जो अपना जेट फ्यूल प्रोड्यूस करती है और मोस्ट इको फ्रेंडली कंपनी कहलाती है। ब्रिटिश एयरवेज का शुमार भी दुनिया की पुरानी तरीन एयरलाइंस में होता है। 1919 में इस कंपनी ने अपनी पहली इंटरनेशनल परवाज शुरू की। इसका पहला जहाज लंदन से पेरिस के लिए उड़ा और यूं इस कंपनी ने कमर्शियल एविएशन की बुनियाद रखी।